والرابع أن تكون الأعداد متباينة لا يوافق بعضها بعضا فالحكم فيها أن يضرب أحد الأعداد في جميع الثاني ثم ما بلغ في جميع الثالث ثم ما بلغ في جميع الرابع ثم ما اجتمع في أصل المسألة كامرأتين وست جدات وعشر بنات وسبعة أعمام. یہاں سے یہ چوتھا قاعدہ بیان کر رہے ہیں عدد رؤوس کا، اور ساتواں قاعدہ تصحیح کا. تو ساتواں قاعدہ تو ہو گیا یہ تصحیح کا، اور عدد رؤوس والا چوتھا قاعدہ ہے. تو قاعدہ کیا ہے کہ اگر کسر واقع ہو رہا ہے دو یا زیادہ جماعتوں کے درمیان اور ان کے عدد رؤوس میں تباین کی نسبت ہے، یعنی بعض کے موافق نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ ایک فریق کے کل عدد رؤوس کو دوسرے فریق کے کل عدد رؤوس میں ضرب دیا جائے گا. پھر جو حاصل ضرب ہوگا اس کو فریق ثالث میں نسبت دیکھیں گے. اگر فریق ثالث میں بھی تباین کی نسبت ہے تو پھر ما حصل کو ثالث کے کل میں ضرب دیا جائے گا. پھر تینوں کو ما حصل اور فریق رابع میں بھی اگر تباین کی نسبت ہو تو تینوں کے ما حصل کو رابع کے کل میں ضرب دیا جائے گا. پھر جو حاصل ضرب ہو اس کو مضروب بنا کر اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے. حاصل ضرب تمام فریق کا تصحیح مسئلہ کہلائے گا. محمد آصف بدائی. تو چوتھا قاعدہ کیا ہے؟ اگر کسر واقع ہو دو یا زیادہ جماعتوں کے درمیان اور ان کے عدد رؤوس میں تباین کی نسبت ہو، یعنی بعض کے موافق نہ ہو، تو حکم یہ ہے کہ ایک فریق کے کل عدد رؤوس کو دوسرے فریق کے کل عدد رؤوس میں ضرب دیا جائے. پھر حاصل ضرب اور فریق ثالث میں بھی اگر تباین کی نسبت ہو تو ما حصل کو ثالث کے کل میں ضرب دیا جائے. پھر تینوں کے ما حصل اور فریق رابع میں بھی اگر تباین کی نسبت ہے تو تینوں کے ما حصل کو رابع کے کل میں ضرب دیا جائے. پھر جو حاصل ضرب ہو اس کو مضروب بنا کر اصل مسئلے میں ضرب دیا جائے گا. حاصل ضرب یعنی جو بھی ما حصل ہوگا وہ تمام فریق کا تصحیح مسئلہ کہلائے گا. جیسے زید میت، زوجات 2، جدات 6، بنات 10، اعمام 7. تو زید کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثہ میں 2 بیویاں ہیں اور 6 دادیاں ہیں اور 10 لڑکیاں ہیں اور 7 چچا ہیں. تو زوجات کو اولاد کی موجودگی میں سمن ملتا ہے، زوجات کو اولاد کی موجودگی میں سمن ملتا ہے، اور جدات کو سدس اور بنات جو ہے انہیں ثلثان ملے گا. تو سمن کا انضمام سدس اور ثلثان سے ہو رہا ہے، اس لیے مسئلہ 24 سے بنے گا. 24 سے مسئلہ بنایا ہم نے. 24 کا سمن 3 زوجات کو دیا، 24 کا سدس 4 جدات کو دیا. یہ کون آ رہا ہے؟ اور 24 کا ثلثان 16 یہ ہم نے بنات کو دیا ہے. باقی بچا 1، یہ اسبہ کے طور پر اعمام کو دے دیں گے. تو زوجات کو 3 مل گیا، جدات کو 4 مل گیا، 3 اور 4 7، اور بنات کو 16 مل گیا، 7 اور 16 23، باقی بچا 1، تو یہ عم کو دے دیا. یہ مسئلہ بن گیا. اب ہم عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں گے. ہم نے دیکھا کہ 7 اعمام ہے اور انہیں حصہ 1 ملا ہے، تو کسر لازم آئے گا، اور نسبت بھی ان دونوں کے درمیان تباین کی ہے، اس لیے 7 کو اسی طرح محفوظ رکھیں گے. پھر 16 اور 10 اس میں جو ہے توافق کی نسبت ہے. 10 لڑکیاں ہیں اور 16 انہیں حصے ملے ہیں، تو اگر 16 کو تقسیم کریں گے 10 پر تو کسر لازم آئے گا، تو اس میں بھی بہرحال تصحیح کی ضرورت ہے. تو اب ان میں نسبت دیکھیں گے. نسبت ہے توافق کی. 2 کا عدد جو ہے 16 کو بھی کاٹ رہا ہے اور 10 کو بھی کاٹ رہا ہے، تو 2 اٹھے 16 اور 2 پنجے 10. تو عدد رؤوس کا وفق نکال لیں گے. 2 پنجے 10، تو 10 کے اوپر ہم نے 5 کا بنا رکھا ہے لکیر کھینچ کے، تو اس کا وفق نکال لیا ہم نے. ایسے ہی اگلے عدد میں دیکھیں گے
4 جدات کو ملے ہیں اور ان کی تعداد 6 ہے، تو 6 میں اور 4 میں توافق کی نسبت ہے۔ یہاں بھی 2 کا عدد جو ہے دونوں عددوں کو کاٹ رہا ہے، 4 کو 2 مرتبہ میں اور 6 کو 3 مرتبہ میں، تو 6 کا وفق نکال لیں گے، جو عدد رؤوس ہے اس کا وفق نکال لیں گے۔ 2 ایکم 2، 2 دونی 4، 2 تیا 6، تو 6 کے اوپر ہم نے 3 کا لکھ لیا، یہ نیچے سے وفق نکلا ہے۔ ایسے ہی اگلا عدد 2 زوجات ہیں اور انہیں حصے 3 ملے ہیں، 2 اور 3 میں تباین کی نسبت ہے، تو یہاں پورے 2 کو محفوظ رکھیں گے۔ اب عدد رؤوس کا قاعدہ جاری کریں گے۔ 7 میں اور 5 میں کون سی نسبت ہے؟ تباین کی نسبت ہے، اس لیے ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں گے۔ 7 پنجے 35، 7 پنجے 35، پھر 35 میں اور اگلا عدد 3 ہے، چونکہ وفق نکل چکا ہے 6 کا، تو 35 میں اور 3 میں تباین کی نسبت ہے، لہذا ایک، ہاں تو 35 کو 3 میں ضرب دیں گے، 35 تیا 105، تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیا ہم نے، تو 105، پھر 105 میں اور اگلا عدد 2 ہے، زوجات 2 ہیں، تو 105 میں اور 2 میں بھی تباین کی نسبت ہے، لہذا پورے 105 کو 2 میں ضرب دیں گے، تو 105 دونی 210، 210 کو ہم نے مضروب بنایا ہے، اب یہ 210 ہی مضروب بنے گا، تو 210 مضروب ہوا، اس مضروب کو جو ہے اصل مسئلے میں ہم نے ضرب دیا، 210 کو 24 میں ہم نے ضرب دیا ہے، تو 5040 یہی لکھا ہوا ہے، 5040 سے مسئلے کی تصحیح ہو گئی۔ جی اب حصے تقسیم کریں گے، 210 مضروب کو ہر ایک کے سہام میں ضرب دیں، یا ہر ایک کے سہام کو 210 مضروب میں ضرب دیں، ہر ایک کا حصہ تصحیح سے نکل آئے گا۔ 210 مضروب کو ہم نے زوجات کے حصے 3 میں ضرب دیا، تو 630 عدد آیا، تو 2 زوجہ کا 630 ہوا۔ ایسے ہی ہم نے 210 مضروب کو 4 میں ضرب دیا، جدات کے حصے جو 4 ہیں، تو 840 عدد آیا۔ ایسے ہی 210 مضروب کو ہم نے بنات کے حصے 16 میں ضرب دیا، تو 3360، 3360 عدد آیا۔ ایسے ہی 210 مضروب کو اعمام کے حصے 1 میں ضرب دیا، تو 210 ایکم 210، تو ہر ایک کا حصہ تصحیح سے نکل آیا۔ 540 سے زوجات کا حصہ 630، اور اسی 540 سے زوجات کا حصہ 800، جدات کا حصہ 840، اور بنات کا حصہ 3360، اور اعمام کا 210، پھر جو ہے ان کے عدد رؤوس پر جو ہے تقسیم کر دیں گے۔ 630 کو 2 پر تقسیم کر دیں گے، 840 کو 6 پر تقسیم کر دیں گے، اور 3360 کو 10 پر تقسیم کر دیں گے، اور اسی طرح 210 کو جو ہے 7 اعمام پر تقسیم کریں گے، تو ہر ایک کا حصہ بغیر کسر کے نکل آئے گا۔ اس میں آپ ایک قاعدہ اور سمجھیں، وہ جو ہم نے 3 قاعدے آپ کو بتائے ہیں عدد رؤوس اور سہام والے، تو اس میں ایک تماثل کا قاعدہ بتایا گیا ہے، ایک توافق کا، اور ایک تباین کا۔ حالانکہ تداخل کا بھی قاعدہ ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے عدد رؤوس میں بتایا آپ کو کہ بڑے عدد کو لے لیا جاتا ہے، تو عدد رؤوس اور سہام میں بھی تداخل کا قاعدہ ہونا چاہیے، یہاں مصنف نے بیان نہیں کیا ہے، تو اس کی وجہ جی یہ ہے حضرت، کہ اصل میں تداخل جو ہے یا تو تماثل ہوگا، یعنی تماثل کی حیثیت ہوگی اس کی، یا پھر اس کی حیثیت توافق کی ہوگی، اس لیے مصنف نے وہاں پر اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ لیکن آپ جو ہے اسے سمجھ لیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، عدد رؤوس اور سہام میں اگر تداخل کی نسبت ہو تو یا تو تداخل جانب سہام ہوگا یا جانب عدد رؤوس، تداخل یا تو جانب سہام ہوگا یا جانب عدد رؤوس۔ اگر پہلی صورت ہے یعنی جانب سہام تداخل ہو رہا ہے تو تصحیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں سہام عدد رؤوس پر صحیح صحیح تقسیم ہو جائے گا، تو اس کو جو ہے تداخل بحکم تماثل کہتے ہیں، تداخل بحکم تماثل کہتے ہیں۔ اس کی مثال وہی ہے جو آپ نے عدد رؤوس اور سہام میں سب سے پہلے قاعدے کی مثال لکھی تھی، زید میت ابوان بنتان، زید میت ابوان بنتان، تو اب اور کو جو ہے ایک ایک کر کے مل گیا، اور بنتان کو جو ہے سلوسان 4 مل گئے، 6 سے مسئلہ بنا، اب کو ایک ایک مل گیا، اور بنتان کو جو ہے 4 مل گئے، تو اب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے،
یعنی اب ابوان اگر کر کے لکھیں گے تو انہیں 2 مل جائے گا، ایک ایک کر کے ان پر تقسیم ہو جائے گا، یعنی کہ یہ 2 ہی ہیں، ماں ہے اور باپ ہے، تو اور 2 انہیں حصے مل گئے تو ایک ایک کر کے تقسیم ہو جائے گا، تماثل ہے۔ اور بنتان 2 ہیں اور انہیں حصے مل گئے 4، لیکن یہاں تداخل کدھر ہو رہا ہے؟ تداخل ہو رہا ہے جانب سہام، یہ 2 لڑکیاں داخل ہو رہی ہیں، ان کے سہام ہے 4 اسم میں، تو 2 4 میں داخل ہو رہا ہے، تو 4 جو ہے اب یہ برابر تقسیم ہو جائے گا 2 لڑکیوں پر 2 2 کر کے، 2 لڑکیاں ہیں تو یہ 4 جو ہے ان پر برابر تقسیم ہو جائے گا 2 2 کر کے، تو یہ تداخل بحکم تماثل ہے، تداخل بحکم تماثل ہے، تو یہاں تصحیح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے یعنی تداخل جانب عدد رؤوس ہو، تداخل جانب عدد رؤوس ہو، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ عدد رؤوس کے دخل کو نکال کر اور اسے مضروب بنا کر اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے۔ اگر دوسری صورت ہے یعنی تداخل جانب عدد رؤوس ہو رہا ہو تو اس وقت حکم یہ ہے کہ عدد رؤوس کے دخل کو نکال کر مضروب بنائیں گے اور پھر اسی مضروب کو اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے۔ حاصل ضرب تمام فریق کا جو ہے تصحیح مسئلہ کہلائے گا۔ اس کو تداخل بحکم توافق کہتے ہیں، اس کو تداخل بحکم توافق کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے زید میت زوجہ اعمام 6، زید میت زوجہ اعمام 6، تو زوجہ کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربو ملتا ہے، زوجہ کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربو، اور اعمام اسبہ بنتے ہیں، تو یہاں پر مسئلہ 4 سے بنے گا۔ 4 سے بننے کے بعد زوجہ کو ربوع 1 دے دیں گے، چوتھائی حصہ، باقی بچا 3، تو یہ 6 اعمام کو دے دیں گے، یہ 3 جو ہے، جو اعمام کی تعداد 6 ہے ان کو 3 مل جائے گا۔ اب دیکھیں اعمام 6 ہیں اور انہیں حصے ملے ہیں 3، اور 3 اور 6 میں جو ہے تداخل کی نسبت ہے، اور تداخل جو ہے جانب عدد رؤوس ہے، تداخل جانب عدد رؤوس ہے، 3 دونی 6، تو عدد رؤوس کا دخل نکالا ہم نے 2، اور پھر اسی کو مضروب بنا کر کے اصل مسئلے میں ضرب دے دیں گے، 2 کو جو ہے 4 میں ضرب دیں گے، 2 چوک 8، 8 سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی، اور پھر مضروب کو جو ہے ہر ایک کے سہام میں ضرب دے دیں گے۔ 2 مضروب ہے تو 2 مضروب کو زوجہ کا حصہ 1 میں ضرب دیں گے ہم، تو 2 ایکم 2، زوجہ کو 2 مل جائیں گے، اور پھر اسی 2 کو جو ہے ہم اعمام کے حصے 3 میں ضرب دیں گے، 2 تیا 6، تو اعمام کو 6 مل جائیں گے، اور 6 ہی اعمام ہے تو ایک ایک کر کے ان کو مل جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مذکورہ تمام قاعدوں میں جن میں آپ نے نسبت دیکھ کر ضرب دینے کا عمل کیا ہے، یہ انہی فریق کے درمیان ہوگا جن میں کسر واقع ہو رہا ہو۔ اگر کوئی فریق درمیان میں ایسا آ رہا ہے کہ جس کا سہام اس کے عدد رؤوس پر صحیح صحیح تقسیم ہو رہا ہو، چاہے تماثل کی صورت ہو یا تداخل کی، جیسا کہ یہاں پر ہے، تو چاہے تماثل کی صورت ہو یا تداخل کی، تو اس صورت میں اس فریق میں ضرب کا عمل جاری نہیں کریں گے، بلکہ اگلے فریق میں نسبت دیکھ کر کے تضریب کا عمل جاری ہوگا، اسے درمیان میں چھوڑ دیں گے اور درمیان میں چھوڑ کے اگلے فریق میں نسبت دیکھیں گے، آگے اگر تباین ہے، توافق ہے، تو پھر اس صورت میں جو ہے ضرب کا عمل جاری ہوگا۔ یعنی جن فریق میں کسر واقع نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہاں پر جو ہے وہ پورے پورے تقسیم ہو رہا ہے، چاہے تماثل کی صورت ہو یا تداخل کی، تو اسے درمیان میں چھوڑ دیں گے اور اگلے فریق میں نسبت دیکھ کر کے ضرب کا عمل جاری ہوگا۔ اب آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، یہ جو آپ کو چوتھا قاعدہ عدد روز کا اور 7واں قاعدہ تصحیح کا پڑھایا ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ والرابع ان تكون الاعداد متباینۃ لا يوافق بعضها بعضا، اور چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ اعداد رؤوس میں تباین ہو، یعنی تباین کی نسبت ہو، ان میں سے بعض بعض کے موافق نہ ہو، یعنی توافق کی نسبت نہ رکھتے ہوں۔ فالحکم فیہا ان یضرب احد الاعداد فی جمیع الثانی، تو اس میں حکم یہ ہے کہ ان اعداد میں سے کسی ایک کو ضرب دیا جائے دوسرے کے کل میں، ثم ما بلغ فی جمیع الثالث، پھر جو حاصل ضرب ہو اسے ثالث پھر جو حاصل ضرب ہو اس کو ثالث کے کل میں ضرب دیا جائے، ثم ما بلغ فی جمیع الرابع، پھر جو حاصل ضرب ہو مبلغ ہو اس کو رابع کے کل میں ضرب دیا جائے،
ثم مجتمع، پھر جو جمع ہو یعنی جو حاصل ضرب ہو، ما حاصل ہو، فی اصل المسئلتی، اسے اصل مسئلے میں ضرب دیا جائے، کامرأتین وست جدات وعشر بنات وسبعۃ اعمام، جیسے 2 بیویاں، 6 دادیاں، 10 لڑکیاں اور 7 چچا۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے۔ زوجات کو جو ہے 3 مل گئے، جدات کو 4 اور بنات کو 16 اور اعمام کو 1۔ پھر ان میں ہم نے نسبت دیکھی تو 7 میں اور 1 میں تباین، 16 میں اور 10 میں توافق ہے تو ہم نے 10 کا وفق 5 نکال لیا، 4 میں اور 6 میں جو ہے توافق ہے تو 6 کا وفق ہم نے 3 نکال لیا، 3 میں اور 2 میں تباین ہے تو اسی 2 کو اسی طرح محفوظ رکھا۔ اب عدد رؤوس میں نسبت دیکھی، 7 میں اور 5 میں تباین ہے تو 7 پنجے ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیں گے جہاں تباین کی نسبت ہو، تو 7 پنجے 35۔ پھر 35 میں اور 3 میں نسبت دیکھی تو اس میں بھی تباین ہے تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیا، 35 تیا 105۔ 105 میں اور اگلا عدد 2 میں تباین کی نسبت ہے تو ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، 105 دونی 210۔ اس 210 کو مضروب بنا کر کے ہم نے اصل مسئلے میں ضرب دیا ہے 5040۔ پھر مضروب سے ہر ایک کے سہام میں ضرب دیں گے تو ہر ایک کا 130 سے نکل آئے گا۔ 210 کو ہم نے 3 میں ضرب دیا 630، پھر اسی 210 کو ہم نے 4 میں ضرب دیا تو 840، اور اسی 210 کو ہم جب 16 میں ضرب دیں گے تو 3360، اور 210 کو 1 میں ضرب دیا تو 210۔ یہ تصحیح سے ہر ایک کا حصہ نکل آیا۔